ایک سوال دلچسپ جس کا جواب تو سچی بات ہے کسی کے پاس نہیں، میرے پاس بھی نہیں، لیکن میں اہم ایک فیلنگس ہی ہیں شیئر کرتا ہوں کہ جی کورونا کی وجہ سے ہماری بے شمار شاید روایات تبدیل ہو جائیں، عادات تبدیل ہو جائیں، اللہ کرے ہو جائیں، ہماری بے شمار ہم نے جو من گھڑت ہماری روایات ہیں، وہ عادات ہیں، وہ کوئی اتنی پلیزنٹ نہیں ہے۔ تو ایک زمانے میں جینون رشتے ہوتے تھے، میں نے تو شکریہ ادا کیا ایک کالم ہے کہ بھئی کرونا کی مہربانی کہ اس کی وجہ سے جعلی جفیوں اور جھوٹے منافقانہ مسافوں سے جان چھٹ گئی ہے۔ ٹھیک، ہمارے یہاں چونکہ جینون ریلیشن شپ، میرے اسکول ڈیز سے کالج ڈیز کے یونیورسٹی ڈیز کے دوست آج تک ہم بالکل اس طرح اکٹھے ہیں، کچھ بچھڑ گئے ہیں، اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، اور وہ بھی اسی طرح مل کے ہم ان کی یاد مناتے ہیں، وہ سب اپنی جگہ پہ۔ لیکن جو میرا لڑکپن، ٹین ایج، جوانی آپ کہہ لیں، اس کے رشتے بڑے دیر پا، بڑے مضبوط، بڑے بے لوث، اور ان میں ایک بڑی پاکیزگی اور ایک عجیب طرح کی چیز ہوتی ہے کہ جینون جڑت ہوتی تھی، اور ساری زندگی۔ وہ ایک شعر ہے، وہ سن لیں، بڑا خوبصورت ہے۔ ہاتھوں میں ہاتھ پکڑے ہوئے یوں کھڑے تھے دوست، دریا کو بھی گزرنے کا رستہ نہیں ملا۔ یہ میرا ذاتی ایکسپیرینس ہے زندگی میں۔ تو اب اس طرح کے تعلقات، اس طرح کی دوستیاں اب بہت سطحی کام ہے، ضرورتوں کے رشتے ہیں۔ بہرحال تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک مصرع بڑا خوبصورت ہے، ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں۔ یعنی ثبات کس کو ہے؟ صرف ایک چیز کو، تبدیلی کو۔ کچھ بھی اپنی جگہ پہ قائم نہیں رہتا۔ آج سے 100 سال بعد کا انسان میں پریشان ہو جاتا ہوں کہ کیسا ہوگا۔ مثلا جب انسان غاروں سے، درختوں سے، غاروں سے شروع ہوا، آگ اس کے لیے نایاب، حیرت انگیز، پرومیتھیس کے بارے میں کہ اس نے انسانوں کو آگ دی گریک مائتھولوجی میں، تو آگ نہیں تھی، کچا گوشت، جڑی بوٹیاں کھاتے کھاتے آپ اندازہ لگائیں آج پاسٹے اور پیزے بچے اس سے کم پہ رکتے نہیں، تو برگرز اور وہ جو جاپنیز کا بڑا مشہور ہے کوبے بیف وغیرہ، کیا بڑے بڑے نخرے ہیں۔ اسی طرح لباس آپ دیکھ لو، پتوں سے تن ڈھانپنے والے لوگ اب ڈیزائنرز سے کم پہ رکتے ہی نہیں ہیں، تو کیا رہ گیا باقی؟ رہائش دیکھ لیں آپ، غاروں میں اور درخت کی اس میں کھوں میں رہنے والے، درختوں پہ رہنے والے، اس کے بعد جھونپڑیاں، کچے کوٹھے کرتے کراتے، فلش سسٹم ابھی کل کی بات ہے، تصور کریں کیا زندگیاں تھیں۔ اچھا، سواری اس طرح آپ دیکھ لیں، پیدل سے شروع ہوئے، پھر گھوڑا، اور یہ اس طرح کی سواریاں آئیں، اور اونٹ، اور یہ وہ اس طرح کی چیزیں۔ اور گھوڑوں کے بارے میں ایک بات آپ کو بتاؤں، مورخ یہ کہتے ہیں کہ جو جنگجوؤں پہ غالب آئے پہلی بار، وہ لوگ تھے جنہوں نے گھوڑے پہ قابو پایا اور اس کو ایک وار مشین کے طور پہ استعمال کیا۔ پھر ان پہ وہ لوگ غالب آئے جنہوں نے لگام اور زین ایجاد کی، یعنی وہ جو ننگے گھوڑے کی پشت پہ جو بندہ بیٹھا ہوتا ہے، وہ گھوڑے کو اس طرح منوور نہیں کر سکتا جس طرح لگام والے گھوڑے کو۔ تو وہ لوگ، اس کا مطلب کیا ہے کہ بیسیکلی کرۂ ارض پہ بنی نوع انسان کی تاریخ میں ڈے ون سے ٹیکنالوجی بہت امپورٹنٹ ہے۔ اب تو خیر ناگزیر ہو گئی ہے، زندگی ٹیکنالوجی کے ہی گرد گھوم رہی ہے۔ ایم آر آئی مشین لے لیں، کوئی شعبہ لے لیں زندگی کا، آپ ہوائی جہاز لے لیں، یہ وہ سارا، اس کے علاوہ ہے کچھ نہیں، لیکن یہ شروع سے ہے۔ انسانوں کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اس کی سب سے بڑی ایجاد پہیہ ہے، تو پہیہ کیا ہے؟ پہیہ اگین اس ٹیکنالوجی، لیکن یہ بات درست نہیں۔ انسان کی سب سے بڑی ایجاد پہیہ نہیں، جب یہ چوپایا تھا اور پہلی بار 2 ٹانگوں پہ کھڑا ہوا اور اس نے دریافت کیے یہ 2 اوزار، ہاتھ۔ انسان کی سب سے بڑی ڈسکوری ہے اس کے اپنے 2 ہاتھ۔ جب اسے پہلی بار پتہ چلا کہ چوپائے سے وہ 2 پایا بنا، اور پھر اس نے کہا کہ یہ جو 2 مجھے خالق نے دیے، جو پرزے کہہ لیں ان کو، اوزار کہہ لیں، ٹولز کہہ لیں، تو یہ اچھا، تو کچے گوشت اور جڑی بوٹیاں کھاتے کھاتے کہاں پہنچ گئے۔ اچھا، ایک اور بات ضمناً، عورت، یہ جو اسپیشی ہے ہماری، انسان ہے، اس میں عورت جو ہے، انسان نہیں آدمی کہنا چاہیے، انسان بننا تو کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے، کروڑوں میں ایک آدھی کو انسان ہوتا ہے، باقی تو ہم آدمی ہیں۔
تو وہ مرد چلے جاتے تھے شکار کی تلاش میں، جو آسان نہیں تھا، پتہ نہیں میلوں چلنا پڑتا تھا، پتھر سے بازار بنائے، یا پہلے سادہ پتھر پھر اس کی نوکیں بنائی، یہ کیا. تو عورت نے دیکھا بیج گرا ہے اور وہ سپراؤٹ کیا ہے، اس سے اس نے اس کو باقاعدہ ڈسپلن میں لانا شروع کیا، اور زراعت کا ایک کروڈسٹ فارم میں آغاز جو ہے وہ. سو بیسیکلی میں ذاتی طور پر ملتے وقت اگر السلام علیکم سے بابرکت تو کلمہ ہی کوئی نہیں ہے، تو اگر یہ ہو تو کافی ہے، ہاتھ ملا کے ضرور کرنا ہے. اور یہ تبدیل ہوتا ہے اگر تو ہو جائے. اگر ہمارا بود و باش رہن سہن اندازہ لگائیں، جھونپڑیوں میں رہنے والے لوگ اگر سینٹرلی ایئر کنڈیشن گھروں میں اگر رہ رہے ہیں، یا سارا بود و باش ہی بدل گیا. سیمنٹ کا کہاں تصور تھا؟ آپ کو 100-150 سال پہلے کی ہماری کوئی عمارت اٹھا کے دیکھ لیں، ادھیڑ کے دیکھ لیں، اس میں سے کیا نکلتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. نہ اس میں سریا ہوتا ہے، نہ اس میں سیمنٹ ہوتا ہے. تو اگر سب کچھ بدل گیا، آپ کی تعلیم بدل گئی، آپ کے مضامین بدل گئے، آپ کا رہن سہن، آپ کا بود و باش، آپ کا سارا کلچر، آپ کے رویے تک تبدیل ہو گئے. مثلا میں ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں. جب ٹی وی آیا پاکستان میں تو آئی واز اے اسمال کڈ، آئی واز ویری اسمال. تو ہمارے وہ قدیم گھروں میں تو ٹی وی لاؤنج نہیں تھا. اس کے بعد کیا ہوا؟ گھر کا امپورٹنٹ ترین کمرہ بن گیا ٹی وی لاؤنج. ٹی وی آنے کے بعد آپ کی ریتل میں انقلاب آ گیا، وہ ٹی وی لاؤنج آ گیا. چونکہ ٹی وی آیا تو اس کے پیچھے پیچھے ٹی وی لاؤنج آیا. پھر آپ ایک قدم آگے گئے، اب ہر آپ کا گھر کا بیڈ روم جو ہے اس میں ٹی وی، جو ذرا بھی متمول لوگ ہیں وہ افورڈ کر سکتے ہیں. تو پریکٹیکلی اب وہ ہر بیڈ روم آپ کا ٹی وی لاؤنج. تو اس طرح تبدیلیاں آتی رہی، کبھی مردان خانے تو زنان خانے ہی وہ سارا. سو اگر کرونا کی وجہ سے کوئی تبدیلیاں آتی ہیں تو تبدیلی ہمیشہ مثبت ہوتی ہیں. قدرت ہم آپ کو سنبھال کے لے کے چل رہی ہے، آہستہ 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 آہستہ. اور یہ ایک پیکیج ہے. زندگی میں کوئی چیز پرفیکٹ نہیں ہے. عملی زندگی کی میں بات کر رہا ہوں، سادہ ترین. اس کی مثال کیا ہے؟ زندگی کیا ہے؟ بڑا خوبصورت گفٹ ہے اللہ پاک کا. کوئی یہاں سے جانا نہیں چاہتا، حالانکہ ہم جانتے ہیں کہاں سے آئے ہیں، نہیں جانتے کہاں جائیں گے، نہیں پتہ. ایک عجیب ایبسٹریکٹ قسم کے. تو لیکن زندگی کا پیکیج کتنا بھیانک ہے. زندگی کا انجام موت. اس کا مطلب ہے موت سے نجات کا تو طریقہ ہی ایک ہے کہ بندہ پیدا ہی نہ ہو تو اس کو موت ہی نہ آئے. سو اس طرح ہر چیز، اگر زندگی جیسے پیکیج کا یہ پہلو ہے، اس میں دکھ ہے، سکھ ہے، دھوپ ہے، چھاؤں ہے، ٹھیک ہے، خوشی ہے، غم ہے. اسی طرح جب زندگی میں کوئی تبدیلی آتی ہے، اب میں مس کرتا ہوں پرسنلی، میں آپ کو بتاؤں، ہمارے بڑے بڑے سین تھے، گھروں میں 4 پائیاں بچتی تھیں، ادھر ایک پیڈسٹل فین، ادھر ایک پیڈسٹل فین. اور اس سے پہلے وہ ترونکا جسے کہتے ہیں، وہ پانی کے ساتھ فرش کو اٹھانے گرمیوں میں. اور اتنا عجیب لگتا تھا، وہ اتنا خوبصورت لگتا تھا. مساریاں لگی ہوتی تھیں، مچھر نہ وہ کاٹے. تو وہ چینج ہو گیا ہے، مدت ہو گئی. میں اپنے بیلی پور والے گھر میں نے پریکٹس شروع کی، چھت پہ ٹاپ فلور پہ. وہ بہت بڑا گھر ہے، اس کے اوپر وہ اتنا خوبصورت ہے، گملے شملے لگو کہ اوپر 4 پائی ڈالو، پیڈسٹل لگاؤ، سو جا. وہ میرے دوستوں کو پتہ چلا، انہوں نے کہا یار عقل کو ہاتھ مار. رات کو کوئی اسٹرے بلٹ کو آوارہ گولی، چونکہ گاؤں میں ادھر ادھر تو شادیوں بیاہوں پہ کرتے ہیں. انہوں نے کہا خدا کا خوف کرو. تو چل چکی گولی بھی اوپر سے آ گئے. تو یہ تجربہ کاری بند کرو، یہ اپنا رومانس ختم کرو، سیدھے سیدھے اپنے بیڈ روم میں جاؤ. سو یہ آتی ہیں تبدیلیاں، ان کو ٹھیک ہے، ان کے ساتھ پانی کی طرح بہیو کرنا چاہیے بندے کو زندگی میں. لکڑی اور پتھر کی طرح نہیں، پانی کی طرح بہیو کرے. پانی کا آپ ادھر سے رستہ روکتے وہ ادھر رستہ بنا لے گا، ادھر روکو گے ادھر سے، پھر وہ رسنا شروع کر دے گا. سو اڈیپٹیبلٹی ہونی چاہیے، فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے، بدلتے زمانوں کے ساتھ بدلنا چاہیے، اور اس تبدیلی کو ایڈریس کرنا چاہیے. تھینک یو.